بلوچستان کی جامعات کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے جائیں آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک اسٹاف۔ بلوچستان میں نئی چھاونیاں اور آپریشن کی تیاریوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ BSO پجار۔ آج مئی کی 15 تاریخ ہے، دن پیر، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب خوش بات۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر بلوچستان کے کوارڈینیٹر سید زائد شاہ نے کہا ہے کہ بلوچستان کے 18 اضلاع کی 393 یونین کونسلز میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم 15 مئی آج سے شروع کی گئی ہے، جبکہ کوئٹہ میں مہم نیشنل گیمز کے بعد ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے ایک بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 7 روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 12,62,000 کے قریب بچوں کو پولیو سے قطرے پلائے جائیں گے۔ ڈھاڈر اور گرد و نواح میں ملیریا پھیلنے لگا، اسپتال اور کلینک مریضوں سے بھر گئے۔ ڈھاڈر اور گرد و نواح میں ملیریا کے پھیلاؤ نے وبائی مرض کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ بھاری تعداد میں لوگ شدید بخار میں مبتلا اسپتال اور کلینک مریضوں سے بھر گئے ہیں۔ محکمہ صحت کے تحت ملیریا کنٹرول پروگرام کی جانب سے مچھر مار اسپرے نہ کروانے اور محکمہ کی سرد مہری سے گزشتہ کئی روز سے ملیریا بخار کے مریضوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا، جس میں بڑے پیمانے پر مرد، خواتین، بچے اور بوڑھے ملیریا بخار سے متاثر ہو کر اسپتال اور پرائیویٹ کلینک پہنچ رہے ہیں۔ سنجاوی میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک۔ سنجاوی کے علاقے چرمیان روڈ پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے فضل محمد حیدرزئی نامی شخص ہلاک ہو گیا۔ ڈاکو مقتول کی موٹر سائیکل اور نقدی لے کر فرار ہو گئے۔ پنجگور میں 2 سگے بھائی برساتی نالے میں ڈوب کر ہلاک۔ پنجگور کے علاقے تسپ ڈھمب میں 2 سگے بھائی یاسر اور بدل ڈھمب کے علاقے میں پانی میں نہاتے ہوئے ڈوب کر ہلاک ہو گئے، جن کی عمریں 11 اور 13 سال بتائی جاتی ہیں۔ فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹی اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے صدر پروفیسر ڈاکٹر کریم اللہ بڑیچ اور دیگر نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں مرکزی و تمام صوبائی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ سالانہ بجٹ 2023-24 میں ملک بھر کی سرکاری جامعات اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ریکرنگ بجٹ میں 500 ارب روپے اور ترقیاتی بجٹ میں 200 ارب روپے مختص کریں، اور صوبائی حکومتوں خاص کر بلوچستان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ صوبے کے سرکاری جامعات کی گرانٹس ان ایڈز میں کم از کم 10 ارب روپے مختص کریں، اور دیگر صوبوں کی حکومتوں سے بھی پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی صوبوں کے جامعات کی گرانٹس اینڈ ایڈز میں اضافہ کرے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پجار کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ریکارڈنگ کے چرچے اور ترقیاتی منصوبوں کے چرچے پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، لیکن افسوس کہ بلوچ کی سرزمین سے نکلنے والے معدنیات سے بلوچ قوم کو محروم رکھا گیا ہے۔ پورے ملک میں پروجیکٹ کے فیصدوں سے ترقی ہو رہی ہے، لیکن بلوچستان میں نئی چھاونیاں اور نئے فوجی آپریشن کی تیاریوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ ریکوڈک پروجیکٹ کے تمام تر منصوبوں کے لیے مزدور سے لے کر انجینئر اور سیکورٹی تک پنجاب سے درآمد کیا جا رہا ہے، جو معدنیات سے مالا مال صوبے کے وسائل کے لوٹ مار کی اصل حقیقت ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ اس سے قابل سوئی سے ملنے والی گیس سی پیک نامی منصوبے کے بعد گوادر کا حال دنیا کے سامنے آیا ہے کہ پنجاب کے مزدور چین کے فوج سمیت دیگر تمام اقوام کو گوادر میں کاروبار اور زندگی گزارنے کی اجازت ہے، لیکن بلوچ قوم کو نہ ہی اپنی زمین پر کاروبار کی اجازت ہے، نہ ہی عزت نفس تک محفوظ۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ ٹویٹر کی نئی CEO لنڈا یاکارینو کا پہلا ٹویٹ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے مالک ایلون مسک کی جانب سے لنڈا یاکارینو کو ٹویٹر کا نیا چیف ایگزیکٹو آفیسر بنایا گیا ہے۔ اس کے اعلان کے بعد لنڈا یاکارینو نے پہلا ٹویٹ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹویٹر کی نئی مقرر کی گئی CEO لنڈا یاکارینو نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ایلون مسک کے روشن مستقبل کے ویژن سے متاثر ہوئی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو تبدیل کرنے میں مدد کے لیے پرجوش ہوں۔ بطور ٹویٹر کی نئی CEO مقرر کیے جانے کی خبر سامنے آنے کے بعد انہوں نے یہ پہلی مرتبہ ٹویٹ کیا ہے۔ واضح ہے کہ لنڈا یاکارینو اس سے قبل NBC یونیورسل کے ساتھ گزشتہ 1 دہائی سے زائد عرصہ منسلک رہی ہیں۔ جرمنی کا یوکرین کے لیے 2 ارب 95 کروڑ کے اسلحہ پیکیج کا اعلان۔ جرمنی نے یوکرین کے لیے 2 ارب 95 کروڑ کے اسلحہ پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق جرمن وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرین کے لیے 2.7 ارب یورو کے ہتھیاروں کا نیا پیکیج تیار کر رہے ہیں۔ وزارت دفاع کے مطابق ہتھیاروں میں ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور فضائی دفاعی نظام شامل ہے۔
جرمن وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے یوکرین میں جنگ کا خاتمہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اردن میں 2 دنوں میں ٹریفک حادثات سے 100 افراد ہلاک۔ اردن میں گزشتہ 2 روز میں سڑکوں پر ہونے والے ٹریفک حادثات کے نتیجے میں کم سے کم 100 افراد ہلاک ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حالیہ برسوں میں اردنی حکام کے لیے ٹریفک حادثات ایک بڑا مسئلہ رہا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ حالیہ دنوں میں کئی ہولناک ٹریفک حادثات رونما ہوئے ہیں، جن میں سے ایک بحیرہ مردار کے قریب لوہے سے لدے ٹریلر کا حادثہ ہے جو 14 گاڑیوں سے ٹکرا گیا۔ اس حادثے میں 12 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے، جبکہ درجنوں زخمی ہوئے۔ سن 2016 کے بعد ٹریفک سے متعلق قانون میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی، تاہم حالیہ عرصے کے دوران ٹریفک کے بڑھتے حادثات کی وجہ سے ٹریفک قوانین میں ترمیم کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اردن میں اگرچہ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال ممنوع ہے، مگر اس کی خلاف ورزی کا جرمانہ پوری دنیا میں سب سے کم ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب خوش باد۔